بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور پاکستان بھر سے کچھ اہم ترین معلومات کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات پر ایک نظر۔ رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہوا، رحمتوں کا مہینہ، عبادتوں کا، دعاؤں کا، اور آج پاکستان میں بھی عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ تمام اہل وطن کو عید الفطر مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زیادہ سے زیادہ خوشیاں نصیب عطا کرے، اور ہم نے جو رمضان المبارک میں جو دعائیں مانگی ہیں اور حق اور سچ پر قائم رہنے کی جو دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کر جائے۔ لیکن بدقسمتی سے رمضان المبارک، یہ والا رمضان المبارک جس میں حکومت نے فسطائیت کے ریکارڈ بھی توڑے، اور اس وقت بھی پاکستان کی جیلوں میں بے شمار سیاسی قیدی، سیاسی کارکنان اور صحافی جو ہیں وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ کچھ اغوا ہو چکے ہیں، کچھ لاپتہ ہیں، اور کچھ بغیر ٹرائل کے کئی مہینوں سے جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، اور ان کو کوئی انصاف نہیں مل رہا۔ یہ ایک المیہ ہے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، اور خاص طور پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس میں کے تمام طاقتور حکمران اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان بھی ہیں، اور وہ قرآن و سنت کو بھی سمجھتے ہیں، اور قرآن و حدیث کو بھی سمجھتے ہیں، اور دین اسلام کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی پاکستان کے عوام کو انصاف نہیں مل رہا۔ عمران خان سے لے کر ایک عام کارکن تک سینکڑوں نہیں ہزاروں کارکن جیلوں میں اس وقت بھی انصاف کے طلبگار ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، اور ہدایت دے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں سے پاکستان کو نجات دلا دے، تاکہ پاکستان بھی دیگر دنیا کی طرح، پاکستانی جو ہیں وہ دیگر دنیا کی طرح اپنے ملک میں امن و سکون سے رہ سکیں، آزادی کا سانس لے سکیں۔ بہرحال اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بلوچستان کی صورتحال بدستور کشیدہ ہے، اور بلوچستان میں لانگ مارچ اور دھرنا چل رہا ہے، اور دوسری جانب اس وقت بلوچستان میں جو کہ سچویشن جو ہے وہ اتنی زیادہ گھمبیر ہے کہ باقاعدہ طور پہ سرکاری سطح پہ بہت سارے ایریاز کو نو گو ایریاز کہہ دیا گیا ہے، اور یہ سرکاری سطح پر کہا گیا ہے۔ بلوچستان میں شام 6 سے صبح 6 بجے تک مختلف سڑکوں پر سفر پر پابندی، اور اس میں جو علاقے ہیں ان کو بھی نام دیا گیا ہے۔ کچھی ہے، زوب ہے، گوادر، نوشکی شامل ہیں، سبی شاہراہ شامل ہیں، یوب، ڈی آئی خان، کوئٹہ تفتان، لورالائی، ڈی جی خان شاہراہ شامل ہیں۔ یہ سب کی سب تمام، اور کوسٹل ہائی وے پر رات کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئٹہ تفتان، لورالائی، ڈی جی خان شاہراہ پر بھی ممانعت کر دی گئی ہے، اور اس طریقے سے یوں سمجھیں کہ رات کا کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ یہ تو ہے بلوچستان کی امن و امان کی صورتحال۔ سردار اختر مینگل صاحب کی قیادت میں جو لانگ مارچ ہے وہ بھی چل رہا ہے، دھرنا بھی چل رہا ہے، اور ان پہ جو کچھ ظلم و ستم کیا گیا، اور انہوں نے بتایا بھی کہ ان کو روکنے کے لیے بھرپور کوششیں کی گئیں۔ تو بہرحال یہ تو ہے بلوچستان کی صورت۔ دوبارہ ادھر چلتے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ تو خیبر پختونخوا میں بھی رمضان المبارک میں ڈرون حملہ ہوا، اور جو مردان کے علاقے میں ہوا، اب وہ معاملہ زیادہ سنگین ہوتا جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، علی امین گنڈاپور صاحب پہ تنقید کی جا رہی ہے، اور پھر بیرسٹر سیف سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جو کہ مشیر اطلاعات ہیں علی امین گنڈاپور، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے۔ ان پہ تنقید کی جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میں دہشت گرد مارے گئے ہیں، جبکہ جنید اکبر خان صاحب اور ڈاکٹر امجد صوبائی وزیر اور دیگر جو اس علاقے کے لوگ ہیں، علاقے کے رہنما ہیں، انہوں نے یہ بات رد کر دی ہے بیرسٹر سیف کی، اور اس لیے علی امین گنڈاپور نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اب ہم تحقیقات کروائیں گے کہ آخر یہ کیا ہوا ہے، اور کیا سچ ہے اور کیا نہیں۔ تو بہرحال یہ ایک تنازع نیا کھڑا ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈرون حملہ ہوا تھا، اور ڈرون حملے میں خواتین اور بچے، گھریلو بچے جو ہیں وہ اس میں لقمہ اجل بنے ہیں، اور ان کو ہلاکت اور شہادت ہوئی ہے۔ تو اس کا دوسری جانب جو مارے گئے، بے گناہ لوگ مارے گئے، ان کے نماز جنازہ میں بھی کوئی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی شریک نہ ہو سکا۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر ہے، اور اس خبر کا تعلق بھی موجودہ سیاست سے ہے۔
قاضی صاحب کا تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ قاضی فائز صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا چہرہ ویرہ حلیہ شلیہ تبدیل کر لیا ہے. اب پنجاب میں جو وزراء ہیں، صوبائی وزراء، وہ بھی اب بھیس بدل کر جاتے ہیں، اپنا روپ بدل کر جاتے ہیں، کیونکہ عوام جو ہیں وہ شدید ترین اس وقت نفرت بھی کرتے ہیں، لاوا پک رہا ہے، اور رمضان المبارک میں بھی جو مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، اس میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. اور اسی لیے مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بھیس بدل کر ہسپتالوں میں گئیں اور ہسپتالوں کے مختلف کاؤنٹر پر چیک کی. اصل مسئلہ یہ کہ یہ بھیس بدلنا، نقاب اوڑھ لینا اور اپنا شناخت چھپانا، یہ دراصل عوام میں جو نفرت پائی جاتی ہے اس سے بچنے کے لیے یہ بھیس بدلے جا رہے ہیں. ادروائز یہ وہ والے سرپرائز وزٹ نہیں ہیں جو کہ بالعموم افسران اعلیٰ حکام جو ہیں وہ کرتے ہیں. اس دوران آپ کو بتا دوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جیلوں میں قید رہنما ہیں ان سے ملاقاتوں پر پابندی ہے، اور وہ اعجاز چودھری صاحب بھی ہیں، عمران خان ہیں، بشرا بی بی ہیں، شاہ محمد قریشی صاحب ہیں، اور دیگر رہنما جو ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، میاں محمود رشید ہیں، عمر سرفراز صاحب ہیں. ان کی حالت زار بھی بہت خراب ہے، لیکن ان کو بھی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ بھی ان کو نہیں دیے جا رہے. اگلی خبر ہم چلتے ہیں جی واشنگٹن، کیونکہ وہ ٹاک آف دا ٹاؤن نہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے ٹاک آف دا ورلڈ یہ سٹوری بن چکی ہے. اور ڈی جی آئی ایس آئی سے جو ملاقات کر کے گئے تھے پاکستانی امریکن پروفیشنلز، جس میں ڈاکٹر بھی شامل تھے، اور ان کی ملاقات ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس آئی سے. باقی ساری تفصیلات ہم ریپیٹ نہیں کریں گے کیونکہ آلریڈی میں بتا چکا ہوں، پچھلے ویلاگ جا کے سن لیں تو اس میں ساری تفصیل موجود ہے. اب ذرا کچھ اور بھی اس کے پرت کھلے ہیں. یہ بتا دوں کہ یہ ملاقات بالکل 1 پوائنٹ ایجنڈا وہ یہی تھا کہ ہمارے بادشاہ سلامت کو بچایا جائے، اور بادشاہ سلامت کے خلاف جو پابندیوں کا قانون آ رہا ہے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ، اس کو ڈیلے کیا جائے اور اس کو اتنا پرسو نہ کیا جائے. لہذا وہ جو 5 لوگ آئے تھے ان سے ملاقات کی، ان کی آؤ بھگت بھی کی، سب کچھ کیا، اور وہ بڑے خوش امریکہ لوٹے ہیں. اور جو میری بات ہوئی تھی اب ایک اور ذریعے سے بھی بات ہوئی، اور اس میں کچھ اور بھی خبریں اس سلسلے میں سامنے آئی ہیں. بنیادی بات وہی ہے کہ جنرل صاحب جو ہیں ان کی جو ایکسٹینشن ہے وہ 3 سے 5 سال والی، وہ اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے. اور جنرل صاحب یہ چاہتے ہیں ہر صورت میں کہ بائی ہوک اور کروک جیسے بھی ہو، اور اس کے لیے انہوں نے حقانی صاحب کو بھی انگیج کیا ہوا ہے، اور جیسے بھی ہو وہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی صورت میں ان کی جو ایکسٹینشن ہوئی ہے 3 سے 5 سال، اس پہ حرف نہیں آنا چاہیے. اور اس کے لیے آپ جس طریقے سے بھی جیسے چاہیں مینیج کریں آپ، اور یہ ٹاسک انہوں نے دیا ہوا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کو، جنرل عاصم ملک صاحب کو دیا ہے. اور وہ ظاہر جو آرمی چیف کا حکم ہوگا، سپہ سالار کا حکم ہوگا، اس کو انہوں نے اوبے کرنا ہے، اور اوبے کر کے وہ آگے بڑھنا ہے. اور بالکل اسی طریقے سے جیسے جنرل فیصل نصیر نے اپنے آرمی چیف اور اپنے باس کا حکم مانا اور جو کچھ کیا وہ ہمارے سامنے ہے. تو لہٰذا اسی طریقے سے موجودہ ڈی جی آئی بھی ہیں، ان کا بھی یہی کام ہے، اور جو حکم آئے گا، جو پالیسی آئے گی، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. لہٰذا انہوں نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ سارا پروسیس کیا. اور اس میں اس ملاقات سے پہلے کچھ معاملات، کچھ وزٹس بھی ہوئے، کچھ اس سے ہٹ کے ملاقاتیں بھی ہوئیں، کچھ یقین دہانیاں بھی کروائی گئیں. تو بہرحال اندر کی جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ وہ ایک گلے کا پھندا بنا ہوا ہے. اور اب جو واپس گئے ہیں ملاقات کر کے، ان میں سے سب کے سب نہیں بلکہ 2 کردار مشکوک جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، اور تمام نہیں 2 کردار مشکوک آ گئے ہیں سامنے، اور ان پہ نظر رکھے ہوئے، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، خواہ وہ برطانیہ میں موجود ہے یا وہ امریکہ میں موجود ہے، انہوں نے بھی اس سارے معاملے کو گہری نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے. اور کسی بھی صورت میں پی ٹی آئی جو ہے، خاص طور پہ ہارڈ کور جو پی ٹی آئی کا گروپ ہے، وہ کسی بھی صورت میں ان ملاقاتیوں پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
اور اس وقت تک جب تک کہ عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچ نہیں جاتی اور عمران خان صاحب اگلا لائحہ عمل اور اگلی گائیڈ لائن دے نہیں دیتے. وہ رہنمائی کریں گے اور اس کے بعد آگے بڑھے گی. لیکن اس میں جو خبر والی بات ہے وہ یہ ہے جناب کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو 5 لوگ تھے، 5 یا 5+1 تو یہ لوگ تھے، اور ان میں سے کچھ کو نہیں بلکہ 2 مرکزی کرداروں کو آفرز کی گئی ہیں، اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کو روک لیں، اور دوسرا یہ کہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے امریکہ میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیں، ان کو ڈیوائیڈ اینڈ رول والا جو پالیسی ہے اس کو آگے بڑھائیں، اور ان میں سے کچھ مزید آدمی کلٹیویٹ کریں، کچھ لوگ کلٹیویٹ کریں، تو ہم آپ کو اچھا خاصا انسینٹیو دے سکتے ہیں، پرکشش مراعاتی پیکج دے سکتے ہیں. وہ پرکشش مراعاتی پیکج کیا ہوتا ہے یہ اس میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں. جو ایک جنرل سی بات ہوتی ہے اس میں آپ کو سفیر بھی لگایا جا سکتا ہے، اس میں آپ کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی لگایا جا سکتا ہے، اور اس کو مشیر بنایا جا سکتا ہے، اور ادروائز بھی کوئی نہ کوئی اگر آپ کو سہولت مل سکتی ہے تو وہ ظاہر سرکاری عہدے ہوتے ہیں. اور پاکستان میں بے شمار ایسے عہدے ہیں اور خود مختار ادارے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کی کوئی پوسٹ کریٹ کی جا سکتی ہے اور وہ وزیر کے برابر درجہ دیا جا سکتا ہے، سفارتکار کے طور پہ آپ کو لیا جا سکتا ہے. تو اور پھر اگلا یہ کہ سینیٹر بھی بنوایا جا سکتا ہے. تو لیکن ان کو ٹاسک یہ دیا ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ جو رکوائیں. اب ان میں سے میری اب دوبارہ سے ایک لندن میں بات ہوئی ہے اور ایک امریکہ میں بات ہوئی ہے. لندن سے بھی ایک دوست ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بہت ہی سرگرم رکن ہیں اور رہنما ہیں، بلکہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کی طرف سے ہمیں کوئی واضح ہدایات نہیں آ جاتی اس وقت تک ہم اس پروسیس کو، اس مذاکرات کو اون نہیں کریں گے، بلکہ ہم ڈس اون کر رہے ہیں. کیونکہ عمران خان نے جو بات پارٹی کو بتائی ہوئی ہے انہی اصولوں پہ ہی بات آگے بڑھ سکتی ہے، ادروائز نہیں. اس لیے ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگوں کو کلٹیویٹ کیا ہو اور مزید ان کو کہا ہو کہ آپ جائیں اور جا کے کلٹیویشن کریں. دوسری جانب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ایک تقریب تھی اور اس میں تمام بہت لمیٹڈ تھے انوائٹیز، ان میں ایک جو تھا وہ اسد ملک صاحب تھے، اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے بڑے ہی فین ہیں. تو بہرحال یہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کا جو معاملہ ہے وہ پھنسا ہوا ہے، اور اگر یہ بنتا ہے اور یہی اصل میں ہمارے GHQ کے باس جو ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. لہذا دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے، کامیابی ہوتی ہے یا نہیں. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بہرحال بتا دیتا ہوں جو چیزیں سامنے آئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے اس سارے پروسیس کی اونرشپ لینے سے معذرت کر لی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی اس میں رول نہیں ہے، نہ پارٹی لیول پہ کوئی بات چیت کی گئی، نہ پارٹی لیول پہ یہ ڈسکشن ہوئی، اور نہ ہی پارٹی لیول پہ کسی کو کوئی اختیار ایسا دیا گیا ہے. تو عمران خان صاحب سے ملاقات کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور جیسے ہی عمران خان صاحب ملاقات کریں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی. لیکن ان میں سے جو ایک امپورٹنٹ بات ہے ابھی تک یہ ہے جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات بھی نہیں کروائی گئی، اور ان میں سے ایک صاحب ایسے بھی تھے جن سے پہلے ملاقات کروائی گئی تھی اور دوسری بار عمران خان صاحب نے ان سے ملنے سے ہی انکار کر دیا تھا. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی جو ہیں جب تک وہاں سے کوئی گرین سگنل نہیں آئے گا، پارٹی ان مذاکرات کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی اونرشپ نہیں لے رہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ معاملات جو ہیں وہ بدستور خراب ہیں اور کوئی اچھے حالات نہیں ہیں کسی بھی صورت میں. تو دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ سوچ کے صدر مملکت ہیں،
اور وہ آؤٹ آف دا باکس زیادہ سوچتے ہیں اور گو بائی بک ان کا نہیں پالیسی. وہ کہتے ہیں کہ میں پریزیڈنٹ ہوں تو پھر ہوں. تو اصل جو فائنل ورڈ ہے وہ انہی کا ہی ہوگا. اور فائنل ورڈ کیا ہوتا ہے جی وہ آپ کو معلوم ہے کہ اسی کو ہی گنا جائے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ الٹیمیٹلی کیا فیصلہ کرتے ہیں عمران خان کے بارے میں اور اس ساری سچویشن کے بارے میں. بہرحال فی الوقت اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.